آپ کو پتا ہے جنگ احد میں، احد کی جنگ میں 700 صحابہ کرام تھے، 3000 سے زیادہ مشرکین آئے تھے. یہ جنگ احد پہلے تو ایسا ہوا کہ صحابہ غالب آ گئے، ان کو مار کر بھگا دیا، میدان جنگ سے مشرکین بھاگتے رہے سامان چھوڑ کر. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے، مشرکین پیچھے سے آ کر حملہ آور ہوئے. ہمیشہ عادت رہی ہے پیچھے سے حملہ کرنے کی. حملہ آور ہوئے اور اس وقت صحابہ کرام جو میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے اندازہ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے. سنو میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، جنگ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے. یہ وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول کے جسم کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر پہنے تھے. یہ وہی جنگ ہے جس میں انس بن نزیر صحابی ہے، ایک انگلی کے علاوہ ان کے پورے جسم کا کوئی گوشت باقی نہیں تھا. یہ وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی کے پیٹ کو پھاڑ کر انتڑیاں باہر نکال دی تھی. یہ ساری موب لنچنگ ہوئی ہے. اس جنگ کے میدان میں سب سے بڑا حادثہ کیا ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی سے مارا تھا، تو جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت شہید ہوئے تھے. یہ جنگ کے حالات. اب سنو، صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اندر جا کر بیٹھے، کیونکہ جنگ کے حالات بدل گئے، کفار و مشرکین غالب آ گئے. کبھی ایسے حالات آتے، سنو میرے عزیز، کبھی ایسے حالات آتے مومنین کو پیچھے ہٹنا پڑا، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ پیچھے چلے گئے. لیکن جب ایسے حالات بنتے ہیں نا تو ان ظالموں کو کیڑے کاٹنے لگتے ہیں اچھل کود کرنے کی. میدان میں اچھل کود شروع ہو گیا، جشن شروع ہو گیا، چھیڑنا شروع کیا مومنین کو. کیا کہہ کر کے ابو سفیان ان کی طرف سے آیا، کافروں کی طرف سے، اور نعرے لگانا شروع کر دیا. جو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، ہاں یہ احد کے میدان میں بھی ہو رہا تھا. اور میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے. ادھر سے ابو سفیان کہنے لگ گیا، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ جنگ کے میدان میں دکھ نہیں رہے تھے. تو اس نے کہا سب قتل ہو گئے، سب شہید ہو گئے. اور اس کے بعد سارے لوگوں میں نعرہ لگا رہا تھا، الگ الگ نعرے لگ رہے تھے. حضور پاک کے کانوں میں آواز آئی. حضور بیٹھے تھے، زخمی حالت میں تھے، صحابہ مغموم تھے. اس بات، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آئے اور پھر کہا، کس کو جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب کو. کہا عمر اٹھو، ان کا جواب دو، اٹھو ان کا جواب دو. حضرت عمر پہاڑ کے کنارے آئے، پکارنے لگے، محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، اور تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے دل میں گڑتے رہیں گے. میدان احد سے حضرت عمر کا جواب آیا. اب ہکے بکے رہ گئے، اچھا جواب آ رہا ہے، جواب آ رہا ہے. تب پھر جوش آیا، ادھر سب نعرے لگانے لگے. کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، اعلو حبل، اعلو حبل. حبل ان کے ایک بت کا نام تھا، خدا کا نام تھا. حبل کی جے ہو، حبل. تو حضرت عمر سے حضور نے کہا، عمر جواب دو. ادھر سے اعلو حبل کہہ رہے تھے، حضرت عمر کہتے اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ادھر سے پھر کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ایک دیوی ہے، عزت دینے والی. کہتے ہیں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا ہے نہیں. حضرت عمر جواب دیتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے. جواب برابر چل رہا ہے، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے. اگر کوئی مجھے آج کہتا ہے تو میں اسے یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی نے جو حضرت عمر سے کہا تھا وہ سنت میں ادا کر کے رہوں گا. جب جب اسلام پر، بانی اسلام پر کوئی بھی انگلی اٹھائے تو میرے عزیزوں اتنے گئے ہوئے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد 70 شہید ہو گئے تھے مومنین.
بڑے مزے کی بات ہے, بڑے مزے کی بات. جنگ بدر میں مکہ والوں کے 70 مارے گئے تھے. جنگ بدر پہلے ہوئی, دوسرے نمبر پر احد, اور اس میں 70 ایمان والے مارے گئے, شہید ہوئے. تو اب ابو سفیان ادھر کافروں کی طرف سے کہتا ہے کہ اے عمر کب تک جواب دو گے, برابر ہو گیا, تم بدر میں 70 ہمارے مارے تھے, احد میں ہم 70 تمہارے مارے, برابر برابر ہو گیا. کیا مزے کا جواب دیتے ہیں. اس عمر فاروق کی تربت پر کروڑوں سلام. کہتے ہیں کون سی برابری کی بات کر رہے ہو, کون سی برابری. یاد رکھو ابو سفیان, 70 تمہارے مارے گئے, 70 ہمارے مارے گئے, کوئی برابری نہیں. تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں ہے, ہمارے مرے ہوئے جنت میں ہے.